السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کہ روز روز ناولوں، کرداروں اور کہانیوں کی باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کچھ دیر اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایسی بات جو شاید میرے دل میں بھی ہے اور آپ کے دل میں بھی۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا خواب بہت بڑا ہوتا ہے، کسی کی خواہش بہت چھوٹی، لیکن ایک چیز ہم سب میں مشترکہ ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، خوشی ہو، دل مطمئن ہو، اور وہ سب کچھ مل جائے جس کی ہم نے کبھی خاموشی سے دعا کی تھی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی ہم پوری محنت کرتے ہیں، اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جس کی ہمیں سب سے زیادہ امید ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں دل میں بے شمار سوال پیدا ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ لیکن اگر ہم تھوڑا سا رک کر سوچیں تو شاید ہمیں احساس ہو کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے واقعی اچھی بھی ہو، اور ہر وہ چیز جو ہمیں نہیں ملتی ضروری نہیں کہ وہ ہماری محرومی ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ ہمیں کسی ایسی چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم صرف آج کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا آنے والا کل بھی جانتے ہیں۔ ہم صرف اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس خواہش کے انجام کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی وہ ہمیں وہ نہیں دیتے جو ہم مانگتے ہیں، بلکہ وہ عطا کرتے ہیں جس کی ہمیں واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھی سال لگ جاتے ہیں، لیکن جب انسان پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جن باتوں پر وہ کبھی رویا کرتا تھا، آج اگر وہ پوری ہو جاتی تو شاید آج اس کی زندگی کہیں زیادہ مشکل ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس ایک آیت میں زندگی کا بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ ہم اپنی محدود سوچ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کامل حکمت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں، اور ان کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس وقت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں برسوں روتا ہے، آنکھوں کی بینائی تک متاثر ہو گئی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میرا رب چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی تکلیف کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھی بلکہ اپنے رب کے سامنے رکھی۔ یہی تو اصل ایمان ہے کہ جب پوری دنیا خاموش ہو جائے تب بھی انسان اپنے رب سے بات کرنا نہ چھوڑے۔ آخرکار وہی اللہ تعالیٰ جس نے آزمائش دی تھی، اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے بہترین وقت کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا مانگیں اور کل نتیجہ سامنے آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمارے وقت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا کر دیتے ہیں، کبھی کچھ وقت بعد دیتے ہیں، اور کبھی اس کے بدلے میں اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا مانگنا مت چھوڑیے، کیونکہ دعا صرف کسی چیز کو حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا نام بھی ہے۔ زندگی ہمیں صرف کامیابی حاصل کرنا نہیں سکھاتی بلکہ انتظار کرنا بھی سکھاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ جیسے سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، بارش اپنے وقت پر برستی ہے، اور پھول اپنے موسم میں کھلتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کی کچھ خوشیاں بھی اپنے مقررہ وقت پر ہی ملتی ہیں۔ اگر وہ وقت سے پہلے مل جائیں تو شاید ان کی قدر نہ رہے۔
یا شاید وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جائیں۔ اس لیے اگر آپ اس وقت انتظار کے مرحلے میں ہیں تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ خاموش ضرور ہیں لیکن بے خبر نہیں۔ وہ آپ کی ہر دعا سن رہے ہیں، آپ کے ہر آنسو کو جانتے ہیں اور آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتے ہیں جو آپ نے کبھی کسی انسان سے نہیں کہی۔ اور شاید یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، جب نہ حالات اس کے مطابق ہوں، نہ دعاؤں کے جواب نظر آ رہے ہوں، نہ ہی مستقبل صاف دکھائی دے رہا ہو۔ تب انسان کے پاس صرف دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ مایوسی کو اپنا لے یا پھر اللہ تعالیٰ پر پہلے سے بھی زیادہ بھروسہ کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، انہوں نے آخر کار وہ سکون پایا جس سے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی، کیونکہ سکون ہمیشہ حالات کے ٹھیک ہونے سے نہیں ملتا بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ہر آزمائش رکھنے کے باوجود بے چین رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو محدود وسائل کے ساتھ بھی مطمئن نظر آتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک نے اپنی امید لوگوں سے وابستہ کر رکھی ہوتی ہے اور دوسرے نے اپنے رب سے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو ہماری خواہشوں کے مطابق نہیں بلکہ ہماری بھلائی کے مطابق چلاتے ہیں۔ کبھی وہ ہمیں دیتے ہیں تاکہ ہمارا شکر دیکھیں اور کبھی روک لیتے ہیں تاکہ ہمارا صبر دیکھیں۔ دونوں صورتوں میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو وہ خسارے میں نہیں رہتا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بندے کے حق میں خیر ہوتا ہے، چاہے بندے کو اس کی حکمت فوراً سمجھ آئے یا نہ آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اس حقیقت کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے صحت کی آزمائش دیکھی، مال کی آزمائش دیکھی، اپنے پیاروں کی جدائی بھی دیکھی، لیکن کبھی اپنی زبان کو شکوے سے آلود نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے صبر کیا، اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھایا جب ان کی تکلیف ختم ہوئی اور انہیں پہلے سے بڑھ کر نعمتیں عطا کی گئیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ ناراضی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی انہیں آزماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ذرا اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب ہم آزمائش میں ہوتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں فوراً محسوس نہ ہو۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی مشکل کو بہت بڑا سمجھا، لیکن کچھ عرصے بعد وہی مشکل آپ کی طاقت بن گئی، آپ کے کردار کو مضبوط کر گئی یا آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں یہی یقین دلاتا ہے۔ ایک طرف سمندر تھا، دوسری طرف فرعون کا لشکر۔ بظاہر کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اگر صرف ظاہری حالات کو دیکھا جاتا تو امید کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، وہ وہاں سے بھی راستے نکالتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو یہ مت سوچیے کہ اب سب ختم ہو گیا۔ اپنے رب سے امید باندھیے، کیونکہ جس رب نے سمندر میں راستہ بنا دیا وہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ آج کل ایک اور چیز ہے جو خاموشی سے ہماری خاموشیاں چھین رہی ہے، اور وہ ہے دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ سوشل میڈیا پر ہمیں ہر طرف مسکراتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں، کامیابیاں نظر آتی ہیں، خوبصورت تصویریں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں کسی کے آنسو، کسی کی بے خوابی، کسی کی پریشانیاں اور کسی کی خاموش دعائیں نظر نہیں آتی۔ ہم صرف لوگوں کی زندگی کا ایک روشن لمحہ دیکھتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس سے موازنہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ انصاف نہیں۔
کبھی ہم کہتے ہیں کاش میری زندگی بھی فلاں شخص جیسی ہوتی، لیکن اگر ہمیں ان کی ذمہ داریاں، ان کے دکھ، ان کی آزمائش اور ان کی خاموش جنگیں بھی اٹھانی پڑ جائیں تو شاید ہم ایک دن بھی برداشت نہ کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا امتحان الگ رکھا ہے۔ کسی کو دولت سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو تنگ دستی سے، کسی کو صحت سے، کسی کو بیماری سے اور کسی کو انتظار سے۔ لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ ایک بات میں نے اپنی زندگی سے بھی سیکھی ہے کہ انسان جب ہر وقت دوسروں کی نعمتیں گنتا رہتا ہے تو اپنی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم صرف چند لمحوں کے لیے رک کر سوچیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ سانس لینا، چلنا، بولنا، اپنے والدین کی موجودگی، اپنے گھر کی چھت، 2 وقت کی روٹی، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے دنیا میں لاکھوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے شکر صرف اس وقت نہیں کرنا چاہیے جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بلکہ اصل شکر تو تب ہوتا ہے جب حالات مشکل ہوں اور پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچان لے، اور شاید یہی شکر انسان کے دل میں وہ روشنی پیدا کرتا ہے جو اسے اندھیروں میں بھی امید کا راستہ دکھاتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی شکایات آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں اور اس کے دل میں سکون بھرنے لگتا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف ہر خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں اپنے رب کے قریب رہنا ہوتا ہے۔ اور یہی قرب انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس پر بھروسہ موجود ہو تو زندگی کے بڑے سے بڑے طوفان بھی اسے مکمل طور پر توڑ نہیں سکتے۔ تکلیف ضرور ہوتی ہے، آنسو بھی آتے ہیں، دل بھی کبھی کبھی بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن امید کا چراغ بجھنے نہیں پاتا۔ مومن کی یہی تو پہچان ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوتا، بلکہ یہی سوچتا ہے کہ میرا رب ضرور میرے لیے کوئی بہتر راستہ نکالے گا۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جسے ہم بدلنا چاہتے ہیں۔ کوئی اپنی صحت کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے، کوئی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے، کوئی اپنے رشتوں کی وجہ سے، اور کوئی کسی ایسے خواب کے لیے جو برسوں سے اس کے دل میں بسا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسی آزمائش ضرور ہوتی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ آئے تو شاید ہم اپنے رب کو اتنی عاجزی سے یاد بھی نہ کریں۔ اسی لیے کبھی کبھی آزمائش ہمیں توڑنے نہیں بلکہ سنوارنے آتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، پتھر مارے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت صرف بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے اور صبر کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کی تاخیر کو ناکامی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے۔ ایک کسان اگر آج بیج بو دے تو کل فصل نہیں کاٹ سکتا، اسے انتظار کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر فصل تیار ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری دعائیں بھی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ یہ انتظار کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اسی انتظار میں انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو شاید ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہاں نہ خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں اور نہ ہی غم۔ آج اگر حالات اچھے ہیں تو شکر ادا کیجیے، اور اگر مشکل ہیں تو صبر کیجیے، کیونکہ دونوں حالاتیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ وقت بدلتا ہے، موسم بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اور انسان کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی ایک مشکل کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ بنائیں۔ ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ ایک بند دروازے کے مطلب یہ نہیں کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ایک راستہ بند کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بہتر راستہ بھی کھول دیتے ہیں۔ بس ہمیں اسے دیکھنے
کے لیے صبر اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، دل سے دعا کیجئے، اپنے والدین کی خدمت کیجئے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ یقین مانیے نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ شاید جس نیکی کو آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوں وہی قیامت کے دن آپ کے لیے سب سے قیمتی ثابت ہو۔ اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بھی آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ آپ کی خاموش دعائیں بھی سنتا ہے، آپ کے آنسو بھی دیکھتا ہے اور آپ کے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی امید کا دامن مت چھوڑیے، اپنی محنت جاری رکھیے، اپنی نیت کو صاف رکھیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی تو اس بات پر غمگین ہونے کے بجائے اس پر شکر ادا کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو عطا کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آج جس چیز کے نہ ملنے پر آپ پریشان ہوں کل اسی کے نہ ملنے پر آپ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے آج جس آزمائش کو آپ اپنی کمزوری سمجھ رہے ہوں وہی کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے۔ یاد رکھیے اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو اس کے بعد صبح ضرور آتی ہے، بارش کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو آخر کار رک جاتی ہے، سردیوں کے بعد بہار ضرور آتی ہے، اسی طرح زندگی کے مشکل دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے، ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب انسان انہی آزمائشوں کو یاد کر کے مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن میرے رب نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنے والا بندہ بنائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جب بھی ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ان باتوں میں آپ کو اپنی زندگی کا کوئی حصہ نظر آیا ہو، اگر کسی ایک بات نے بھی آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس پوری گفتگو میں کون سی بات آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب لگی۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے اور آپ کی دعائیں میرے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کا خیال رکھیے جو آپ کی مسکراہٹ یا اچھے الفاظ کا انتظار کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اگر آپ اسی طرح کسی نہ کسی ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں کچھ تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔
جی تو پیارے پیارے ریڈرز، الفاظ یہیں تھم گئے ہیں مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ کچھ راز اگلی قسط کے لیے سنبھال رکھے ہیں۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔